رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ حصہ دوم، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی گزارنے کا طریقہ احادیث کی روشنی میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مریض کی عیادت کرنے سے متعلق حدیث ہے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بھوکے کو کھانا کھلاؤ، بیمار کی عیادت کرو اور قیدی کو چھڑاؤ۔ بخاری و مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حق ہیں۔ عرض کیا، یا رسول اللہ وہ کیا ہے؟ فرمایا، جب کسی مسلمان سے ملاقات کرو تو اسے سلام کرو۔ جواب۔ دوسرا، جب تمہیں کوئی اپنی مدد کے لیے یا ضیافت کی خاطر بلائے تو اسے قبول کرو۔ تیسرے، جب تم میں سے کوئی خیر خواہی چاہے تو اس کے حق میں خیر خواہی کرو۔ چوتھے، جب کوئی چھینکے اور الحمدللہ کہے تو یرحمک اللہ کہہ کر اس کا جواب دو۔ جب کوئی بیمار ہو تو اس کی عیادت کرو۔ جب کوئی مر جائے تو نماز جنازہ اور دفن کرنے کے لیے اس کے ساتھ جاؤ۔ یہ ہے مسلم شریف کی حدیث۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 7 چیزوں کا حکم دیا اور 7 چیزوں سے منع فرمایا۔ جن چیزوں کا حکم دیا وہ یہ ہے: اول، بیمار کی عیادت کرنا، دوسرے، جنازے کے ساتھ جانا، تیسرے، چھینکنے والے کو جواب دینا، سلام کا جواب دینا، بلانے والے کی دعوت قبول کرنا، قسم کھانے والے کی قسم پر پوری کرنا، قسم کھانے والے کی قسم پوری کرنا، مظلوم کی مدد کرنا۔ 7 چیزیں ہو گئی۔ اور جن چیزوں سے منع فرمایا ہے وہ یہ ہے: بندے خیرات کرنے کا، یہ سب حفظ کرنا ہے۔ اول، سونے کی انگوٹھی پہننے سے منع فرمایا جینس لوگوں کو۔ ریشم کے کپڑے پہننے سے، اطلس کے کپڑے استعمال کرنے سے، دیباج کے کپڑے پہننے سے، سرخ زین پوش استعمال کرنے سے، کسی کے کپڑے پہننے سے اور چاندی کے برتن میں پینے سے بھی منع فرمایا ہے، کیونکہ جو شخص چاندی کے برتن میں دنیا میں پیے گا، آخرت میں اسے چاندی کے برتن میں پینا نصیب نہ ہوگا۔ حضرت صوبان رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، مسلمان جب اپنے کسی مسلمان بھائی کی عیادت کرتا ہے تو وہ جنت کے میوہ کھانے میں رہتا ہے جب تک کہ وہ واپس نہ آ جائے، ایسا ہی جیسے جنت کے میوے کھا رہا ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب ہم میں سے کوئی بیمار ہوتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر دانہ ہاتھ پھیرتے اور فرماتے اے لوگوں کے پروردگار، بیماری دور کر دے اور شفا دے، تو ہی شفا دینے والا ہے، تیرے سوا کسی کی شفا ایسی نہیں جو بیماری کو دور کر دے۔ بخاری و مسلم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوتے تو معوذتان پڑھ کر اپنے اوپر دم کرتے، معوذتین یعنی 3 قل، اور اپنا ہاتھ بدن پر پھیرتے اس طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بیماری میں سے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی تو میں معوذات پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دم کرتی، یعنی قل هو اللہ، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، جسے آپ خود معوذات پڑھ کر دم فرمایا کرتے تھے اور میں آپ کا ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن پر پھیرا کرتی تھی، اس طرح کہ میں معوذات پڑھ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر دم کرتی تھی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ہاتھ آپ کے بدن مبارک پر پھیرتی تھی۔ بخاری و مسلم۔ حضرت انس رضی اللہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک مریض کی عیادت کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
کہ جب تم بیمار کے پاس جاؤ تو اس سے کہو کہ تمہارے لیے دعا کریں، کیونکہ اس کی دعا فرشتوں کی دعا کی طرح ہے۔ بیمار کی دعا ایسی ہوتی ہے جیسے فرشتوں کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ تو بیمار کے پاس جائیں، آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک جاتے تھے، اور اس سے دعا کرائیں، اس کے لیے بھی دعا کریں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم مریض کے پاس جاؤ تو اس کی زندگی کے بارے میں اس کا غم دور کرو، اور رنجیدہ رہتا ہے پتہ نہیں بچوں گا نہیں بچوں گا، میں مر نہ جاؤں، اس لیے کہ یہ کسی چیز کو ٹال نہیں سکتی مگر مریض کا دل خوش ہوتا ہے۔ ترمذی، ابن ماجہ۔ موت تو آ کے ہی رہے گی، لیکن اس کا دل تو پریشان نہیں ہوتا نا، کہ کوئی میرا بھائی آیا دیکھو تسلی کی بات کری تو سکون ملتا ہے اسے، نہیں تو ایک تو بیماری اوپر سے اسے وہ رنج، اس کے پاس بیٹھ کے کچھ لوگ ہاں وہ مر گیا، وہاں ایکسیڈنٹ ہو گیا، ہاں وہ بیمار تھا وہ ایک دم مر گیا، تو وہ بھی ڈرتا ہے۔ اس لیے اچھی باتیں کریں، دعائیں کرتے ہیں اس کے لیے بیٹھ کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مریض کی عیادت کرنے کا طریقہ، وہ تو حدیث ہوئی، یہ ہے طریقہ۔ جب کسی بیمار کو دیکھنے جاتے تو مریض کی پیشانی اور نبض پر ہاتھ رکھتے، اس سے کھانے کے لیے پوچھتے، اگر وہ کچھ مانگتا تو اس کے لیے وہ چیز منگواتے اور فرماتے کہ مریض جو مانگے وہ اس کو دو۔ بیمار کے پاس بیٹھتے تو تسلی دیتے، اس کی صحت کے لیے دعا فرماتے اور کہتے کوئی پرواہ نہ کرو، اللہ نے چاہا تو خیر ہوگا بے شک۔ مریض کے سرہانے بیٹھتے اور پوچھتے تمہاری کیسی طبیعت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مریض کی پیشانی یا درد کی جگہ پر ہاتھ رکھ کر دعا کرتے۔ ٹھیک ہے، ہمیں بھی ایسا ہی کرنا ہے۔ یہ سنتیں بیمار کو دیکھنے جانے کے لیے، بیمار کے لیے یہ ہمیں کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سنتوں کو زندہ کرنے والا بنائے، آمین۔